أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن العاقبة للمتقين. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آئی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ پچھلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے نجات دی، آپ کے ساتھ رہنے والوں کو نجات دی۔ قرآن کریم نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، کہ ہم نے بچا لیا آپ کو بھی اور جو لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان تمام کو ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا، محفوظ رکھا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری باتوں کو جھٹلایا اور ہمارے احکامات کا انکار کیا، ہمارے نبی کا انکار کیا، ہمارے نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ ایسے تمام لوگوں کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر کے تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ واقعہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3200 سال پہلے، 3200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک کا زمانہ 2000 سال کے قریب یہ زمانہ گزر چکا۔ تو گویا یہ واقعہ آج سے 5200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اتنا پرانا واقعہ، لیکن قرآن کریم میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ہمارے سامنے ہے اور بالکل ابھی کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، قوم نوح جو عذاب کے اندر مبتلا ہوئی، کہ یہ لوگ انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ لوگ اندھے تھے۔ یہ جتنے بھی لوگ عذاب کے اندر غرق ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، یہ کون تھے؟ یہ سب کے سب اندھے تھے۔ اب اندھے سے مراد ظاہری طور پر وہ اندھے نہیں تھے، بلکہ ان کی آنکھیں تھی، سب کچھ ان کو نظر آتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اندھے تھے اس لیے کہ وہ حق بات سے دور تھے، حق بات کو پہچانتے نہیں تھے، حق بات کو سمجھتے نہیں تھے، نبی کو جانتے اور پہچانتے نہیں تھے، اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب لوگ اندھے تھے۔ یعنی جو دین سے ناواقف ہو، جو شریعت سے ناواقف ہو، جو اللہ کے احکامات سے اور اللہ کی عبادت سے دور ہو، ایسا آدمی اللہ کی نظر میں نابینا ہے، اندھا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم جو عذاب کے اندر ہلاک اور برباد ہوئی، غرق ہوئی، وہ سب کے سب اندھے تھے کہ ظاہری طور پر تو ان کے اندر آنکھیں تھی، دیکھنے کی صلاحیت تھی، لیکن چونکہ وہ حق بات کو دیکھتے ہی نہیں تھے، حق بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب اندھے تھے، یہ غلط راستے پر چلنے والے تھے، صحیح راستہ ان کو نظر نہیں آتا، بھلائی اور اچھائی کا راستہ ان کو نظر نہیں آتا، اور یہ گمراہی کے راستے پر، غلط راستے پر چلنے والے لوگ تھے سب کے سب۔
اب اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھنا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے کو پورا بیان کرنے کے بعد میں پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کی سب غیب کی خبریں ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ آپ نے سنا، یہ واقعہ بتایا گیا قرآن میں، یہ کیا ہے؟ یہ سب غیب کی خبریں ہیں. اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ نہ تو آپ اس واقعے کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس واقعے کو جانتی تھی ہمارے بتانے سے پہلے. حالانکہ یہ واقعہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، تورات میں، انجیل وغیرہ میں، لیکن چونکہ مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، عام طور پر یہ لکھے پڑھے بھی تھے اور کسی کتاب کو پڑھتے نہیں تھے، یہ آسمانی کتاب کو، اس لیے ان کو بھی اس واقعے کا پتہ نہیں تھا. اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ لکھے پڑھے لوگ ہوتے تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور وہ اللہ کی آسمانی کتاب کو پڑھتے تھے، تو وہ تو اس واقعے کو جانتے تھے کہ ہاں اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ اس طرح ہوا. جس طرح ہم قرآن کریم میں پڑھ کر اس واقعے کو جانتے ہیں، ایسے ہی بنی اسرائیل بھی، یہودی بھی اس واقعے کو تورات میں پڑھ کر جانتے ہیں. لیکن مکہ کے کفار و مشرکین یہ نہیں جانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا واقعہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی، اور ہمارے بتانے سے پہلے نہ آپ اس کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس کو جانتی تھی. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک علامت ہے، نشانی ہے. کفار و مشرکین بارہا یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا آپ کے نبی ہونے کی. تو اللہ کے نبی ہونے کی یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ جس وقت یہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا اس سے کتنے پہلے سال، یعنی 2600 یا 2700 سال پہلے کا واقعہ ہے اللہ کے نبی سے. یہ تو 2700 سال پہلے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھو کر تو بتا رہے ہیں، حالانکہ نہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں نہ آپ کی قوم جانتی ہے. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ایسا واقعہ جو 2600-2700 سال پہلے کا ہے اور وہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، بلکہ آپ پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. لیکن جیسا کہ اللہ نے فرمایا قوم نوح کے بارے میں کہ یہ اندھے لوگ ہیں، ایسی کفار و مشرکین کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. کتنی نشانیاں ہیں اور کتنے معجزات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن کفار و مشرکین کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی، یہ معجزات ان کو نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگ بھی قوم نوح کی طرح اندھے ہیں. ان کو حق بات، صحیح بات، سچی بات نظر نہیں آتی. تو ایک بات تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلی کہ غیب کی جو بات ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور غیب اس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی کے بتائے کوئی بات معلوم ہو جائے. تو بغیر اللہ کے بتائے کوئی بات کسی انسان کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی، نبی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی. جیسا کہ قوم نوح کا واقعہ جب تک اللہ نے نہیں بتایا تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہے، اور جب اللہ نے بتا دیا تو تب معلوم ہوا. تو اللہ کے بتانے سے جو بات نبی کو معلوم ہوئی اس کو غیب نہیں کہتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. اب یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہے ہیں اور یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. اے نبی، جس طریقے سے آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا
اور آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے کتنے لمبے زمانے تک اپنی قوم میں دین کی محنت کی اور کس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم نے کس کس طرح آپ کو ستایا. اسی طریقے سے یہ آپ کی قوم کے لوگ مکہ کے کفار و مشرکین بھی آپ کو ستا رہے ہیں اور یہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو آپ بھی جو ہے صبر کیجیے. یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ سنانے کا مقصد اللہ کا کیا ہے؟ اپنے نبی کو تسلی دینا ہے. قرآن کریم میں جو بھی واقعات پچھلی امتوں کے بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد صرف واقعہ سنانا نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کریم یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں جو بھی واقعہ بیان کیا گیا چاہے چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو اس کا بھی ایک اہم مقصد ہوتا ہے اور اس کے سنانے کی ایک وجہ ہوتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان کیا گیا قرآن کریم کے مختلف پاروں میں مختلف جگہ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو سنانے میں ہم کو بھی 13-14 جمعے لگ چکے. تو کتنا لمبا واقعہ ہے. اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے وہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی, جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تکلیفوں پر اور ان کی ایذاؤں پر صبر کیا اور اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اپنے فریضے کو انجام دیتے رہے اور اپنے کام میں لگے رہے ایک لمبے زمانے تک, اسی طریقے سے آپ بھی اپنی قوم کو اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے, ان کو سمجھاتے رہیے, ان کو بتاتے رہیے. اور یہ فکر آپ نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے, اس کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں, اس کی آپ کوئی فکر نہ کریں. بس آپ کا کام ہمارا حکم اپنی قوم کو پہنچانا ہے. قوم کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو آپ سے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اے نبی یہ بتائیے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا, آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اب جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو نہیں مانا اور جو آپ کے دین اور آپ کے طریقے پر نہیں چلے وہ اپنی مرضی سے جہنم میں جا رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے جہنم میں گئے ہیں. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے کل قیامت کے دن آخرت میں ہم آپ سے یہ سوال ہرگز نہیں کریں گے کہ آپ کی امت کے اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنا کر اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ جو ہے صبر کیجئے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, کہ آخرت میں جو اچھا انجام ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. آخرت میں کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو پرہیزگار ہیں, جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں, جو اللہ کی شریعت پر چلنے والے ہیں اور جو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. آخرت میں کامیابی انہی کے لیے ہوگی. یہ پورے واقعے کو سنانے کا جو آخری مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت کے اندر بیان فرمایا کہ نبی آپ اپنا کام کیجئے, قوم کی تکلیفوں پر صبر کیجئے اور آخرت میں انجام, نتیجہ, بہترین پھل یہ پرہیزگاروں کے لیے ہوگا, متقی لوگوں کے لیے اچھا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو